علی بھائی، کچھ ساتھیوں کی طرف سے مختلف سوالات آئے ہیں جن کو ترتیب دیا گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں عنایت کریں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ایک بہت بڑی ہستی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ظرف بھی بہت بڑا ہے، بے شک۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے ظرف کے باوجود شرک کو ناقابل معافی گناہ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر اتنی سخت گرفت ہے کہ ایک عام انسان کی جو 60-70 سال کی دنیاوی زندگی ہے اس کے عوض میں ایک مشرک کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دائمی طور پر جہنم میں دھکیل رہے ہیں؟ اعوذ باللہ تعالی۔ ہاں جی، بہت خطرناک معاملہ ہے جی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ زندگی انجوائے بھی کی 60 70 80 100 سالوں کے لیے، لیکن وہ شرک کی حالت میں دنیا سے گیا، تو یہ قرآن پاک کا واضح فیصلہ ہے، کیٹاگوریکل، قرآن حکیم میں 2 دفعہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے اور 116، ایک ہی صورت میں 2 دفعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، البتہ ایک امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شرک میں مبتلا ہوا وہ گمراہی میں دور جا پڑا۔ اچھا، دنیا کے اندر یہ شرک معاف ہو جائے گا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ جو دنیا میں شرک سے توبہ کر لے گا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، یہ یعنی اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے۔ لیکن شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت، جس کو کہتے ہیں نا، یہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے۔ دنیا میں توبہ کر لی معافی ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے یعنی نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے، لیکن آخرت میں اگر کوئی شخص معافی مانگے گا بھی اور وہ مشرک ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، یہ کلمات کفر ہے، یہ محال ہے، کیونکہ اللہ کے کلمات نہیں نا بدلتے۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو قرآن پاک میں کیا ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا، تو یہ کنٹرڈکشن آ جائے گا دونوں باتوں میں۔ البتہ شرک کی جو جزیات ہیں، کہیں کلی طور پہ وہ خدا کا ماننے والا ہے، کہیں جزیات میں اس کو کہیں یعنی کوئی غلطی لگ گئی ہے، وہ معاملہ ایک الگ ہے۔ ہم کیٹاگوریکل شرک کی بات کر رہے ہیں، ورنہ تو سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، تو مسند احمد میں احادیث موجود ہیں کہ شرک جو شرک خفی ہے وہ ریاکاری بھی ہے۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے نا، جس نے کسی کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا شرک کیا، لیکن وہ شرک یہ والا نہیں ہے، شرک جو معاف نہیں ہوگا، وہ ریاکاری ہے، وہ قابل معافی ہے۔ شرک جلی یعنی خدا کے مقابلے پہ کسی اور کو الہ ٹھہرا لینا اور کسی اور کے بارے میں وہی چیزیں کلیم کرنا۔ اب اس میں جو جزیات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ 20 لوگوں نے باتیں لکھی ہیں، ہم تو موٹی بات ہی کرتے ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی کرنی ہے، دعا کے لیے صرف اسی کو پکارنا ہے۔ باقی میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں نے اس کی ساری کرٹیکل چیزیں ایڈریس کی ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے جی کہ کوئی زیادہ سے زیادہ 60 سال 100 سال کی زندگی ویل کر لے گا۔ اب انصاف کا تقاضا دنیاوی اعتبار سے تو یہی بنتا ہے کہ اگر کسی نے 100 سال شرک کیا ہے تو 100 سال اسے دوزخ میں چلایا جائے، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں معافی نہیں کروں گا اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یقیناً اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے، لیکن یہ جرم بہت بڑا ہے اصل میں۔ اس جرم کا کم از کم عذاب یہی ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کی دوزخ۔ میں لاجیکلی آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم قرآن و سنت سے میں شرک کے اوپر بولوں تو 1 گھنٹہ اس کی مذمت پہ آیات مجھے یعنی زبانی یاد ہیں، احادیث کتنی زیادہ یاد ہیں، اس کو میں سکپ کر رہا ہوں۔ اصل اس کوسچن کی طرف میں آ رہا ہوں کہ دنیا میں جو شخص بھی پیدا ہوا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں کبھی یہ کوسچن نہ ابھرے کہ مجھے کس نے بنایا ہے۔
یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ذی شعور شخص کے دماغ میں ضرور آتا ہے. کوئی پاگل ہے وہ علیحدہ بات ہے, کسی کو کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, اس کے اوپر گرفت بھی نہیں. وہ بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں پہ گرفت نہیں ہے, ایک پاگل کے اوپر, ایک چھوٹے بچے کے اوپر, اور ایک جو سویا ہوا شخص ہے اس دوران اس سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے نیند کی حالت میں. بہرحال جب انسان اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے, جب وہ ہوش میں آتا ہے, تو پہلا کوشچن اس کے دماغ میں یہی آتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے, کون چلا رہا ہے اس کو. خدا تو ہر لمحے پہ اس کے لیے سگنلز بھیجتا رہتا ہے. وہ اپنے جسم کے اوپر غور کر لے, اپنے معاملات کے اوپر غور کر لے, خدا تک ضرور پہنچ جائے گا, کم از کم اتنی توحید تک پہنچے گا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے. کیا کوئی شخص جب پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر تفکر نہیں کرتا کہ میں کتنا مجبور محض ہوں کہ میں کھانے پینے سے, نیند سے, پیشاب سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. میرا اپنا جسم میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میری مرضی کے بغیر میرا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے اور 10,000 لیٹر خون 1,00,000 کلومیٹر نسوں کی لینتھ میں ٹرانسفر کرتا ہے. کیا میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا ہے؟ ان بیچاروں کو تو خود نہیں پتا, انہوں نے تو اپنا ایک معاملہ کیا اور اس کی پلنٹی اولاد کی شکل میں بھگتنی پڑ گئی, یا صدقہ جاریہ کی شکل میں, دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں. ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہے. ایک عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے بچے کی تخلیق ہو رہی ہے, اس کا تو اپنا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے. مرد کو نہیں پتہ جو ماں باپ ہے. اور سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی تو سوال کیا ہے نا کہ بتاؤ کہ تمہیں کسی نے نہیں پیدا کیا, بغیر پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے ہو؟ یقیناً پیدا کیا. اور کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا؟ نہیں, پھر کوئی کریٹر ہے. اور اس کے اوپر میں نے ایک لیکچر بھی دیا ہے, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, مسئلہ نمبر 60, اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس میں نے اس کے اوپر ایمفسائز کیا کہ انسان اپنی زندگی میں کسی چیز پہ بھی آبزرویشن کرے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. ایک انڈا, اس میں سے چوزا کیسے نکلتا ہے, اسی کے اوپر صرف سوچ لے انسان زندگی میں ایک دفعہ تو پریشان ہو جاتا ہے, خدا تک پہنچ جاتا ہے. لہٰذا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنے انڈیکیٹرز رکھے ہیں کہ الٹیمیٹلی اگر کوئی کوسچن اوور لک نہیں ہونا چاہیے نا تو وہ گاڈ کے بارے میں کوسچن ہے. باقی انسان ہر چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے کبھی ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو, لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے خدا کے بارے میں کبھی خیال نہیں آیا. انسان جب پیشاب کرنے جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کھانا کھایا, مجھے پتہ بھی نہیں ہے اس کھانے کی اسکروٹننگ کیسے ہونی ہے, اس میں سے خون کیسے نکلنا ہے, اس میں سے جو ہے وہ فضلہ بن کے جو فالتو چیزیں وہ کیسے نکلنی ہے اور ایک مینیجیبل فارم میں نکلنی ہے, اور وہ ایک سگنل آنا ہے اور اس سگنل کے اگینسٹ میں نے رسپانس کرنا ہے. میں اپنی مرضی سے اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. اگر وہ کئی لوگوں کی یہ حس ختم ہو جاتی ہے پیشاب روکنے کی, وہ پیشاب نہیں روک سکتے, مکمل وہ پیمپر باندھ کے رکھتے ہیں ہر وقت. ضروری نہیں, بوڑھے لوگ, جوانوں میں بھی ایسی بیماری موجود ہے. تو الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں پہ جب بندہ غور و تفکر کرتا ہے تو خدا تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اپنی مرضی سے, اور اس نے اپنی مرضی تو دکھا دی ہے انسان کے اوپر, اور انسان کو ایسا مجبور بنایا ہے کہ انسان اپنی میجورٹی چیزوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا. اپنے جسم کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا, اپنے اعضاء کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا, اپنے سانس کے اوپر. سانس آپ دیکھ لیں 23,000 دفعہ پھیپھڑے سانس لیتے ہیں اور 23,000 دفعہ باہر نکالتے ہیں. اگر روزانہ ایک بندے کو خود 23,000 دفعہ سانس لینا پڑ جائے ایسے, میرا خیال ہے ایک دن بھی نہیں لے سکتا, اور میری مرضی کے بغیر سانس چل رہا ہے. ابھی گردوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں. گردوں کا ڈائلیسس ڈسٹرب ہو جائے تو انسان سیدھا موت کے منہ میں, گردے فیل ہو جائیں. ایک ڈائلیسس کی قیمت تقریباً 8 سے 10,000 روپے مارکیٹ میں. 2.5 لاکھ روپے کا کام تو مفت کر رہے ہیں گردے روزانہ, اور مجھ سے پوچھے بغیر کر رہے ہیں. سر آپ لاکھ کہتے رہے جی میں گردے نو آرڈر کیتا ہے تو چل پے نے, نہ بھائی ایڑا آرڈر گردے نو تو کیتا ہے نا, ذرا اپنی باقی اعضاء نو بھی کرتے انہوں نے ٹور کے دس, پھر منا گے تنوں. اس طرح کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہو گیا. کسی کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے. بڑے سے بڑے بزرگ کا پیشاب بند ہو جائے نا تو وہ پھر کسی مزار پہ نہیں اس کو لے کے جاتے, ڈاکٹر کے پاس ہی لے کے جاتے ہیں کہ سر کچھ کرو. اور ڈاکٹر بھی اس وقت تک کرتے ہیں جب تک معاملات ہوتے ہیں, ورنہ جب ڈائلیسس پہ بندہ چلا جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ ٹرانسپلانٹ پہ جائیں. ٹرانسپلانٹ پہ بھی بعض کا 2-3 دفعہ کراتے ہیں, وہ بھی نہیں کامیاب ہوتا. الٹیمیٹلی میڈیکلی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. انسان اتنا مجبور ہے.
آج یورپ اور امریکہ کے اندر سب سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ کس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں اس فیس آف ارتھ پہ، اس پلانٹ کے اوپر پٹ کر دیا ہے، اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں. یہ یعنی اب تو لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں باقاعدہ. ایک لڑکا مسلمان ہوا ہے یورپ میں، اس کی ہارڈلی عمر 16-17 سال ہے، لیکن وہاں کے 16-17 سال کے بچے کا انٹلیکچوئل لیول بہت ہوتا ہے. اس کو میٹرک لیول کے اوپر اسائنمنٹ ملی تھی پرپز آف لائف کے اوپر. وہ بندہ مسلمان ہو گیا یار. اور یعنی پرپز آف لائف کے اوپر اس نے جب سرچ کرنی شروع کی، مسلمان کیا ہوا ہے وہ پھر، بلکہ وہ مسلمان ہوا، اس کا جب انٹرویو ہوا اس نے کہا جی اب پہلا رمضان میری زندگی میں آنے والا ہے. تو وہ کافی موٹا تھا نا، تو کہہ رہا تھا مجھے اب پریشانی ہے کہ میں روزے کیسے رکھوں گا، لیکن رکھنے تو ہیں میں نے، میرے لیے دعا کریں. پاکستان انڈیا کے مسلمان جو ہے پیدائشی مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں کہ روزہ رکھے بغیر بخشش ہو جائے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے ساتھ کوئی اسپیشل معاملہ کرتے ہیں. تو انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے. کئی جو نیو مسلمز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی پوری پوری سٹوری سنیں، یہ سگنل ساروں کو آتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو سیریس لیتا ہے نا خود، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے. ورنہ سگنل سب کو آ رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے سگنل نہیں آیا. ایون مسلمان جو ہے ان کی زندگی میں کیا ایسا، نوجوانی میں ایسا لمحہ ہر بندے کی زندگی میں آتا ہے جب وہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، خدا ہے بھی ہے یا نہیں ہے. یہ کوسچن تو ہر بندے کے دماغ میں آتا ہے. الٹیمیٹلی پھر انسان جب تفکر کرتا ہے تو ایک کسی رزلٹ تک پہنچ جاتا ہے. تو آج بھی جو تصور کرے گا وہ پہنچ جائے گا. اس پہ میرا ایک اور لیکچر بھی ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، خدا کو کس نے پیدا کیا، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 83 بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. اور یہ حقیقت بات ہے. ایک اور مسلمان ہوئے ہیں، امریکن یوتھ منسٹر رہے ہیں، وہ تقریباً 20 سال کی عمر میں وہ بندہ مسلمان ہوا ہے. اس وقت وہ یوتھ منسٹر یعنی نوجوانوں کا منسٹر بن چکا ہوا تھا. اس کو 4 زبانوں میں بائبل آتی تھی. جوشوا اس کا نام ہے. آپ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ جا کے صرف لکھیں ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام، بائبل نے مجھے کس طرح گائیڈ کیا کہ میں اسلام تک پہنچ گیا. وہ بائبل پڑھ کے مسلمان ہوا ہے خدا کے تصور کے اوپر. وہ یعنی ایک کروڑ سے زیادہ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. یوٹیوب پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں، انگلش کے اندر ہے. تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جس بندے کو تڑپ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچ جاتا ہے. اس طرح کی کئی ایک ویڈیوز ہیں نیو مسلمز کی، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی میں اگر کوئی کوسچن اوور لک نہیں ہونا چاہیے تھا نا، وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کا تھا. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. اس کائنات میں ہونے والا ہر فزیکل فینامنا، اس کی الٹیمیٹ ایکسپلینیشن خدا ہے. خدا تک بندہ پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ کسی پھول کو دیکھے، چاہے وہ کسی چڑیا کو دیکھے، خواہ کسی وہ شیر کو دیکھ لے، کسی بلی کو دیکھ لے، کسی مرغی کو دیکھ لے، الٹیمیٹلی خدا تک پہنچتا ہے. جب وہ قدرتیں دیکھتا ہے نا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. سر یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رشیا سے برڈز جو ہیں وہ 8-10 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے وہ آتے ہیں سر، بغیر ریفیولنگ کے. جناب بوئنگ 747 کو بھی 8000 کلومیٹر کے بعد فیول ڈالنا پڑتا ہے، اور وہ اتنا مضبوط اس کا مٹیریل ہے. اور وہ اگلے دن میرے ایک دوست، وہ ایک یعنی وہ سرخاب کا شکار کر کے نا تو وہ گھر دے کے گئے نا، تو وہ انہوں نے پکڑا تھا. مجھے کہہ رہے تھے علی بھائی یہ اس کے پر دیکھیں، یہ کوئی بوئنگ 747 اس کے پروں کا مقابلہ نہیں کرتا. آپ دیکھنے میں وہ سادہ سے پر ہیں، ٹھیک ہے، خوبصورت ہیں، ان میں چمک ہے. تو کہتے ہیں یہ وہ پر جو اللہ نے اس کو دیے ہوئے نا، یہ 10,000 کلومیٹر کا سفر بغیر سٹے کے، اور اس میں اس کا سونا بھی ہوا میں ہی ہوتا ہے سر. تو سر یہ، اور اس کا جو سر ہے وہ اتنا سا ہے، اس سر کے اندر دماغ کتنا سا ہوگا، اتنا سا، جس کے اندر یہ ساری چپس فٹ ہیں کہ اس نے کہاں سے چلنا ہے، کس موسم میں کہاں آنا ہے، اور پھر یہاں سے اس نے واپس جانا ہے. کئی مچھلیاں آپ دیکھ لیں، ان کے اندر باقاعدہ یعنی کوئی نیویگیشن سسٹم مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے ایسی مچھلیاں بھی اویلیبل ہیں کہ جو جہاں پیدا ہوتی ہیں نا، جس ندی میں، اس ندی سے وہ الٹیمیٹلی سمندر تک پہنچتی ہیں. سمندر میں سے پھر وہ پورا فاصلہ طے کر کے دوبارہ اس ندی تک دوبارہ واپس آتی ہیں، اور وہاں کے وہ مر جاتی ہیں. یہ ان کا لائف سائیکل ہے پورا. آپ ہارون یہ صاحب کی ویڈیو ذرا یوٹیوب کے اوپر دیکھیں نا، گاڈ از نون تھرو ریزنز، اور کافی ساری ان کی ویڈیوز ہیں، ان میں انہوں نے یہ چیزیں دکھائی ہوئی ہیں. سائنز آف گاڈ ان دس یونیورس.
اور وہ مچھلی کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں ایک سسٹم فٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے سمندر میں سے ہو کے ایگزیکٹ اسی ندی میں ہی واپس آتی ہے، اور اس ندی تک پہنچنے کے لیے اس کو کئی ایک آبشاریں بھی کراس کرنی پڑتی ہیں، کئی راستے میں ہی مر جاتی ہیں، اور وہ اتنی اونچی اونچی چھلانگیں مارتی ہیں، اور ان آبشاروں سے کرتی کرتی انہی پہاڑوں پہ جہاں جس انڈے سے نکلی ہوتی ہیں وہاں جاتی ہیں، وہاں جا کے انڈے دیتی ہیں، ساتھ ہی مر جاتی ہیں، ان انڈے میں سے نئے بچے نکلتے ہیں، وہ پھر بڑے ہوتے ہیں، وہ سمندر کا سفر کرتے ہیں، پھر وہ ہو کے پورا سائیکل اس طرح۔ سر اس طرح کی کئی ایک مخلوقات، ابھی تو سمندر کی گہرائیوں کے اندر آپ مخلوقات دیکھیں، ڈیپ اوشنز کے نام سے بھی ایک ان کی ویڈیو ہے ہارون یحییٰ کی، وہ انہوں نے نیشنل جغرافک والوں سے ہی ویڈیوز لے کے تو ان کو یعنی قرآن پاک کی آیات کے ساتھ جوڑ کے تو انہوں نے خدا کا تعارف کروایا ہے۔ تو سر خدا اپنی قدرتوں میں اتنا واضح ہے کہ کسی شخص کو کبھی وہم بھی نہیں ہو سکتا خدا کی ذات کے بارے میں۔ وسوسہ آئے، الٹیمیٹلی علمی طریقے سے انسان اس رزلٹ تک پہنچتا ہے اس کائنات کو کسی نے بنایا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے اس کا انکار، کیونکہ آپ نے اس کی اگینسٹ زندگی اویل کی ہے، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ جب یہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کر لے گا جنت کے اندر، جو جو اس کی کوالٹیز ہیں نا وہ آپ کو دے گا۔ کن فیکون، جو خواہش کریں گے وہ چیز سامنے آئے گی، کوئی امپرفیکشن نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے جنتیوں کو 4 خوشخبریاں ملیں گی جنت میں انٹر ہوتے، کہ آج کے بعد تم مرو گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج دنیا میں اگر مجھے یہ گارنٹی مل جائے نا کہ میں مروں گا نہیں تو خدا میری ضرورت ہی نہیں رہے گا، خدا میری ضرورت کیوں ہے، مجھے موت آ جاتی۔ دوسری مسلم شریف میں خوشخبری یہ ہے کہ آج کے بعد تم بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ تیسرا، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ 30 سال کے جوان رہو گے۔ سر دنیا میں اگر آپ 30 سال کے جوان رہے، بیمار بھی نہ ہو، بیمار کا مطلب یہ ہے کہ اب روٹی کا بھی خرچہ شرچہ والا کام ختم نا، بھوک بھی نہیں آنی، افلاس کچھ بھی نہیں ہونا، اور موت بھی نہیں آنی، تو سر دنیا ہی جنت ہے۔ خدا ہماری ضرورت کیوں ہے؟ اسی لیے۔ اور چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ آج کے بعد خدا تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، یعنی جنت میں جو مرضی کرو نافرمانی کا کام ہی نہیں شمار کیا جائے گا۔ دنیا میں سونا مرد کے لیے حرام ہے، جنت میں حرام نہیں ہے۔ دنیا میں ریشم مرد کے لیے حرام ہے، جنت میں حرام نہیں ہے۔ دنیا میں ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا، وہاں ہزاروں عورتیں ہوں گی، اور وہ بھی یہ عورت کیا مقابلہ کرے گی ان حوروں کا، وہ آپ ترجمی صاحب سے پوچھ لیں، میں نہیں بتا سکتا۔ اچھا، تو شراب یہ اتنی شرابن طہورہ، پاکیزہ شراب، شہد، دودھ، اور ادنا درجے کا جو جنتی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس کو اس روئے ارض سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، یعنی اس زمین سے تسی 10 مرلے کا پلاٹ دے ہوتے پہ روندے ہو، اس روئے زمین سے 10 گنا، 10 زمینوں کے برابر سب سے چھوٹے جنتی کو ملنا ہے جو، اور وہ جنتی کون سا ہوگا؟ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا، وہ نہیں جو ڈائریکٹ جنت میں گیا ہے، جو عذاب بھگت کے ہزاروں لاکھوں سال کا، یہ اس کا مقام ہے۔ تو دوسرے کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے سر۔ تو جب اس کا انجام الٹیمیٹ کامیابی ہے تو الٹیمیٹ ناکامی اس کا انجام اس حوالے سے بنتا بھی ہے۔ باقی ہم تو فیصلہ نہیں کرتے، خدا کو پتہ ہے کس کو گیون سرکمسٹانسز کیا دیے گئے تھے، اس کے اندر اس نے کتنا خدا کو رسپانس کیا۔ یہ یعنی کسی کے دوزخ یا جنت کا فیصلہ یہ قیامت الدین اللہ تعالیٰ کرے گا۔ میں تو اتنا ڈرتا ہوں، میں تو کافر کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کرتا ہوں کسی کے اسپیسیفک، اگر آپ کہیں جرنل تو میں بات کر دوں گا، لیکن اگر آپ کسی کافر پہ انگلی رکھیں گے بتاؤ یہ جنت میں جائے گا کہ نہیں، تو میں کہتا ہوں خدا کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے اسے ایمان کی دولت مل جائے، ہو سکتا ہے اس کے سامنے وہ حالات اس طریقے سے نہ آئے ہوں کہ وہ اپنے ان گیون سرکمسٹانسز میں خدا کو بس اسی طریقے تک پہچان سکا ہو، اپنے وہ شرکی عقائد کے ساتھ ساتھ ایک خدا کا، جس طرح ہندو ہیں خدا کو تو مانتے ہی ہیں، اب ان کو کیا حالات و واقعات ملے یہ خدا فیصلہ کرے گا۔ ہاں دنیا میں آپ فرمولہ پوچھیں گے، ہم کہیں گے کہ شرک کر رہے ہیں اور اس کا الٹیمیٹ انجام دوزخ ہے، لیکن جیسے ہی اسپیسیفائی کریں گے نہ سر، یہ خدا کو پتہ ہے۔ مسلمانوں نے جس طریقے سے اسلام کو پورٹریٹ کیا ہے، مسلمانوں نے جو اپنا کردار انٹرنیشنل لیول کے اوپر پھیلایا ہے، اور بعض میڈیا کا بھی بیچ میں قصور ہے کہ مسلمان یعنی کوئی اچھی ان کی ایک جس کو کہتے ہیں نا سے نہیں ہے دنیا کے اندر، تو اس میں جب ریپوٹیشن اس طرح کی غلط ہو تو اس میں آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لوگوں کو مل جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی یہی حال ہے، لیکن جس کو بات سمجھ آ گئی اس نے اپنے لیے یہ فیصلہ کرنا، یعنی میں اس میں لیم ایکسکیوز نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے اس لیے میں بھی یہ کرنا شروع کر دوں، نہیں، مجھے جب سمجھ آ گئی
تو وہ ہر بندے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہو, اللہ کے سامنے نہ جسٹیفائی کر سکے. ہم کسی پہ فتوے کی بات کر رہے ہیں, ادروائز جنرل رول تو وہی ہے. دنیا میں یعنی بہت کم لوگ ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں یعنی خدا کا انکار کرتے ہیں, ادروائز میجورٹی تو خدا کو اپنی کسی نہ کسی فارم میں مانتی ہے. اب یہ ایتھیسٹ کا جو فتنہ آیا ہے یہ بھی صرف اس لیے ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ادروائز اس لیے ان کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے. دیکھیں میری خواہشات کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ اللہ. ورنہ ہر شخص راتوں رات حرام کام کر کے امیر بننا چاہتا ہے, کیوں نہیں بنتا؟ اللہ. تو میں اپنی خواہشات کی تکمیل اسی وقت پوری کروں گا جب میں خدا کو راستے سے ہٹاؤں, تو وہ تو میں نہیں ہٹا سکتا. تو اس کا انکار یہ کہ میں خدا کا انکار شروع کر دوں. تو یہی ایتھیزم کی بیسیکلی بنیاد ہی ہے. اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ جو پرورٹڈ نیچر والے مذہبی لوگ ہیں ان کا کردار بھی لوگوں کو متنفر کرواتا ہے. تو اب یہ ایک تلخ ٹاپک ہے, میں اس پہ اکثر بولتا رہتا ہوں, تو اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اب ہمیں یہ راگ لاپنا ہے, لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک, پانی, آبادی کا بڑھنا نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جس خدا نے پیدا کیا ہے اس نے ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے, اور سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں پوچھنا ہے. خدا کا تعارف لوگوں کو کروائیں. اور میں کہتا ہوں چھتوں پر, چوراہوں پر یہ چیزیں لگی ہوئی ہونی چاہیے کہ خدا کا تصور لوگوں کے اندر آئے. ایک تو وہ ہے نا جو ایک مسلمان لے کے چل رہا ہے, وہ رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ اسے ڈیلوژن کہتا ہے, تو کسی حد تک ٹھیک کہتا ہے, یہ ڈیلوژن ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا, کوئی دلائل کے اوپر تو نہیں لے کے چل رہے ہوتے. اور ایک وہ تصور ہے کہ واقعی انسان کو یقین ہو جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ کی کامیابیاں ملنی ہیں, ادروائز بیڑا غرق ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی کوشش کریں. باقی یہ تو الٹیمیٹ فیصلہ ہے, اس پہ اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. قرآن میں واضح ہے سورہ انبیاء میں, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا. اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑے آزمائش میں ڈال کیوں دیا ہمیں, اگر نہ پیدا کرتا تو میرے لیے آسانی ہوتی. نہیں سر, میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ اس نے آپ کی مرضی سے آپ کو پیدا کیا, آپ کی مرضی سے آپ کو اس امتحان میں ڈالا ہے. اگر میں آپ کو یہ آفر دوں کہ آپ اپنی 60 سال کی زندگی میں, 60 بھی نہیں بنتی, وہ 20 سال ہی بنتی ہے, تو 20 سال تو سوتے ہی گزر جائیں گے نا, 1/3 تو آپ 60 سال کی زندگی مجھے دیں اور میں آپ کو ہمیشہ کی زندگی دوں جس میں آپ خدا ہوں گے اپنی کوالٹیز کے اعتبار سے. میں وہ خالق اور مخلوق والا اس فرق کے ساتھ بات کر رہا ہوں, جو آپ کی مرضی ہوگی. ہر انسان کے اندر یہ خواہش چھپی ہوئی ہے, تبھی تو انسانوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے. خدا تو ہر بندہ بننا چاہتا ہے. آپ 60 سال کی زندگی دیں اور ہمیشہ کی اربوں خربوں سال کی ایسی زندگی لے لیں جس میں آپ کی اپنی یونیورس ہوگی. ابھی تو کریٹر آف یونیورس خدا ہے نا, ایک یونیورس آپ کی ہوگی جس میں آپ کا حکم چلے گا, آپ کو موت نہیں آئے گی, آپ کو بڑھاپا نہیں آئے گا, آپ کو تکلیف نہیں آئے گی, جو آپ چاہیں گے وہ کوالٹی آپ کو اویل کریں گے. لیکن یہ 60 سال کی زندگی, میں کہتا ہوں ہر بندہ تیار ہو جائے گا. تھوڑا اس کا کرٹیکل انالیسس تو کرنا شروع کریں. تو وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین و آسمان پہ یعنی اس کو پیش کیا اور آپشن رکھی, تو لوگوں نے یہ امانت نہیں اٹھائی. سورہ احزاب کے آخری رکوع میں آتا ہے, انسانوں نے اٹھا لی اور انڈر ایسٹیمیٹ کیا اس جاب کو. لیکن الٹیمیٹلی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو میں کہتا ہوں کہ انسان کے پاس یہ جو دولت ہے یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے. جبرائیل نے اگر خدا کو مانا ہے نا تو اپنی مرضی سے نہیں مانا, بائی ڈیفالٹ مانا ہے نا. جبرائیل ہے اس لیے خدا کو مانا ہے, فرشتہ ہے نا, اس میں تو نیگیٹو ہے ہی نہیں. انسان جو ہے وہ ان ساری ہرڈلز میں اپنی مرضی سے اپنے خدا کو چوز کرتا ہے. اسی لیے سر انسان کے لیے جنت بنی ہوئی ہے نا, فرشتے کے لیے تو نہیں ہے جنت, انسان کے لیے. تو انسان اگر خدا کا بن جائے تو انشاءاللہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. تو بہرحال یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے واقعی کہ ہمیشہ کی دوزخ ہے. لیکن اگر اس میں دوسری طرف دلائل کا انبار دیکھیں, وہ بھی ان لمیٹڈ دلائل ہیں جن کی روشنی میں انسان کو اللہ تک پہنچ جانا چاہیے, تو سر پھر یہ جرم بہت بڑا ہے, اس کی سزا ان لمیٹڈ ہی ہونی چاہیے. بالکل اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے اس میں. اعوذ باللہ تعالی. ہاں جی, اگلا سوال.